اور اس نے تاجر کو اطلاع دی کہ میں نے روک لیا تھا اس کو، اتنے دن کے بعد بیچا، نفع ہوا۔ جی پوچھ رہے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے نا، ہاں ہاں تو اس میں ادھر سے اپنی بیٹی دی جاتی ہے، ادھر سے بیٹی بہن یا بھتیجی، ہاں ہاں تو اس میں جو ہے وہ مہر وغیرہ مقرر کیا جاتا ہے۔ مہر مقرر بھی کرتے ہیں اور رشتہ بھی برابر پہ کرتے ہیں۔ ہاں وہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی نکاح کے بٹے میں آئے گا نہیں آئے گا؟ ٹھیک ہے، نکاح شغار جی بٹے سٹے کی ہاں شادی۔ نکاح شگار بٹے سٹے کا نکاح جو ہے نا، جی کہ ادھر سے اس نے رشتہ دیا، اس نے بھی مقابلے میں رشتہ دیا، جی تو یہ بھائی اس کو جو کہتے ہیں نا کہ بٹے سٹے کا نکاح حرام ہے، یہ غلط کہتے ہیں۔ کوئی نکاح یہ حرام نہیں ہے، نہ یہ نکاح شگار ہے۔ نکاح شگار وہی ہے جس کے بارے میں کہا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقَةٌ، کہ اگر مہر نہ دیا جائے کسی بچی کو، یہ دونوں اپنا الو سدھا کیے کریں، بیٹی کو کچھ نہ کسی چیز کو ملے، وہ ہے شگار جو مہر سے خالی ہو۔ اگر مہر ٹھیک ٹھاک دیا دونوں بچیوں کو تو یہ رشتہ جو ہے نا مقابلے میں یہ کوئی نہیں نجائز، نہ یہ شگار ہے۔ باقی کوئی سوچ رہے کہ نباہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ مسئلہ ہے، شگار نہیں۔ شگار وہ ہے کہ یہ اس کو دے رشتہ، اس کو مہر نہ ہو، صاف صاف لکھا بخاری شریف میں کہ مہر درمیان میں نہ ہو، اور شگار کا معنی ہی خالی ہونا، کہ مہر سے خالی ہے وہ نکاح۔ اس لیے بٹے سٹے کو کوئی نہ حرام کہے، جو مہر نہیں بچیوں کو دیتے اس ظلم کا علاج کرے۔ اچھا، اس میں ابو داؤد میں ایک روایت آتی ہے نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس میں مہر بھی مقرر کیا گیا تھا ان کو الگ کر دیا تھا۔ وہ بھی عبارت جو ہے نا میرے بھائی، کہیں تو آیا کہ جعلا صداقن، انہوں نے مہر مقرر کیا تھا، کہیں یہ آتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو بھی تھا، جو ان نسخوں میں چھوٹ گیا، جعلا صداقن، کہ انہوں نے مہر اور کوئی نہیں دیا، یہ رشتہ ایک دوسرے کو دینے کو مہر ٹھہرا لیا کہ بس یہ مہر ہو گیا، اور برابری کر وہی بات، اس لیے مہر نہیں تھا اس میں، جعلا صداقن، اس رشتہ دینے کوئی مہر انہوں نے کہہ دیا بس ہو گیا مہر، بچیوں کو کچھ نہیں ملا۔ تو یہ عبارت ٹھیک ہے، یہ نسخہ جو ہے نا کہ جعلا صداقن، اس رشتہ دینے کو ہی انہوں نے مہر بنایا تھا، وہی بات کہ مہر لڑکیوں کو کوئی نہیں دیا۔ اچھا جی بھائی، مگر بغیر مہر کے وہ ہو جائے۔ ہاں نکاح جائز ہے، باقی اگر نباہ نہیں ہوتا یہ ڈر ہے تو سوچ رہے نفع نقصان۔ اچھا جی مہربانی جی بارک اللہ، جزاک اللہ۔ خیر و برکت والی بات بتا رہے تو جب اس نے بتایا کہ 20,000 درہم میں نے نفع کمایا تو تاجر نے لکھا کہ کم بخت ہیں۔ ہے۔ لیں گے مولانا۔ السلام علیکم۔ بہت چالے اللہ کے فضل سے آ رہی ہے۔ جی میرا ایک مسئلہ ہے۔ جی بھائی جی فرمائیں۔ جی میرا مسئلہ ہے کہ میرا بیٹا ہے نا، اس کے پیچھے بس ایک لڑکی لگی ہوئی ہے، وہ شادی کے لیے نہیں مانتا، وہ کہتا بس اسی سے شادی کروانی ہے۔ اچھا چلیں، آپ کو یہی نمبر دیا ہے جس پہ آپ نے کال کی ہے، یہ جمعرات کے دن آپ کل کال کریں 9 بجے سے لے کر عصر کی اذان تک، صبح 9 بجے سے، جمعرات کے دن صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک آپ کال کر لیں، مولانا آپ کی رہنمائی کر دیں گے انشاءاللہ بتا دوں گا کچھ نہ کچھ۔ اچھا جی جی انشاءاللہ۔ اچھا جی جی تو مولانا۔ تاجر نے جو لکھا فضل ربی کی تلاش، یہ لٹیرے نہیں تھے تاجر، اس نے کہا نامراد، میں نے کہا تھا جاتے بیچنا۔ السلام علیکم۔ جی پوچھئے بھائی، کیا پوچھیں گے؟ جی بھائی ہیلو، کیا شور بڑھ، جی بھائی کیا پوچھیں گے آپ؟ ویسے ہی کوئی مل گیا، پوچھنا کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ایک مسئلہ ہے، فرمائیے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب مسلمان اور کافر میں نماز کا فرق ہے، جی جی تو مرزئی لوگ بھی پڑھتے ہیں جی، جی جی تو ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ نماز، فرق ہے کافر کا۔ اور آپ تھوڑا سا اپنا اشکال واضح کریں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہماری طرح نماز پڑھنے لگ جائے گا لیکن نہ اللہ کو مانے، نہ رسول کو مانے، نہ قرآن کے احکامات پر عمل کرے، تو پھر آپ کیا کہیں گے اس رسم کو؟ وہ کافر جی وہ یعنی کہ اس کو کہیں گے یہ کافر ہے۔ تو آپ نے خود ہی فتویٰ دے دیا نا، جی جی بالکل ایسی بات ہی ہے جی۔ یہ تو مسلمان کی بات ہے کہ مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھتا رہے، تو مسلم اگر چھوڑ دے تو پھر اللہ کے ہاں تو کافر ہی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی نماز کی کاپی کرنی شروع کر دے ہو کافر، آپ سیدھا پتا ہو کہ عیسائی ہے، ہندو ہے۔
مگر وہ ہماری طرح نماز شروع کر دے تو اس سے اس کو مسلمان نہیں مانیں گے. مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان ہے جب تک وہ نماز ادا کرتا ہے. جو جان بوجھ کر چھوڑ دے اور لاپرواہی کرے کیا یہ کیا ہے نماز وغیرہ, پھر وہ کافر ہی ہو جائے. صحیح ہے. مولانا پھر اس کے ساتھ ایک کافروں کا نہیں کہ کافر اگر ہماری طرح نماز پڑھنے لگے تو بس مسلمان بن گئے. جی یہ حقیقی تکفیر ہوگی یا مانوی تکفیر ہوگی؟ جی اگر حقیقی ہوگی تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ. یہ طاہر صاحب جیسے ائمہ طاہرین نے کہا نا سارے, جو کوئی ایسا نہیں جو بے نمازوں کو کھلی چھٹی دے. جیسے ڈاکٹر جاوید اقبال آ جاتا نا کہ نہیں یہ آدمی کا اپنا معاملہ, نماز پڑھے نہ پڑھے. دنیاوی قانون کا حال ہے کہ وہ صدر پر کوئی حملہ کر دے یا ان قانونوں پر عمل نہ کرے جیل میں بھیجو, اس کو ہتھکڑیاں پر. وہاں کیوں نہیں کہتے کہ جس کا جی چاہے جو مرضی کرتا پھرے. خدا کا دین اتنا لاوارث ہے کہ اس کے لیے یہ بکتے ہیں کہ جو چاہے کرے نہ کرے. مالک کائنات کے حکم کی مٹی کے لیے کوئی سزا نہیں. ان کے دنیاوی قانون توڑے, جیل لے جائیں, پھانسیاں. یہ دین کے دشمن لوگ ہیں. ایسا نہیں دین بے وارث ہے. سارے مانتے ہیں کہ کلمہ گو اگر اسلامی حکومت میں نماز نہیں پڑھے گا تو کھلا نہیں پھرے گا, مرضی کی بات نہیں, جیل میں جائے گا. اب ابو حنیفہ کہتے ہیں حبس دوام وہاں قید میں رہے گا, نہیں جان چھوٹے گی جب تک نماز نہیں شروع. باقی کہتے ہیں بس ایک نماز تک دیکھو, اسے کہو پڑھ رہا ہے, پڑھتا ٹھیک, اگر ایک نماز کا وقت گزر گیا اس نے نہیں پڑھی, صاف نظر آ رہا کہ تلوار ہے پیچھے. اب اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ مرنے پر تیار ہے, نماز نہیں پڑھتا, اس کی گردن اڑا دی جائے. ایک نماز کا وقت گزرے گا, تینوں امام کہتے ہیں قتل. امام احمد کہتے ہیں مرتد ہو چکا, دوسرے کہتے ہیں مرتد نہیں, سزا ہے اس کی جیسے قاتل کی ہوتی ہے. بہرحال اسلامی حکومت میں یہ کھیل نہیں کہ پڑھے نہ پڑھے, ایسا دین لاوارث نہیں ہے. بالکل کرنا پڑے گا. چلیں بات واضح ہوگی بھائی. بات واضح ہوگی کہ جو طاہر صاحب یہ جانتا ہے روز کوڑے پڑیں گے ہر نماز کے وقت, یا میرے سزائے موت دی جائے گی, پھر نماز نہیں پڑھتا, یہ خطرہ مولے. آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ جلسے سلام کو چھوڑ چکے, ورنہ نماز جو آسان کام نہیں مرنے سے, تو وہ در حقیقتی کافر ہو چکا, اس کے نگاہ میں نماز کوئی ہے. جی چلیں بہت اچھی بات. تو مرتد کے بارے میں بات ہو رہی تھی, یعقوب صاحب بھی آگے سن لیں. مرتد جو ہے نا, مرتد چھوڑ دیں کہ وہ وہاں پیدا ہوا بائی چانس ہی ہم پاکستان میں پیدا ہو گئے, کوئی برطانیہ میں پیدا ہو گیا. اب دیکھیں کوئی حکومت دنیا کی اجازت دیتی, دکھائیں کوئی معاشرہ جو کہتا ہے وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد کہے میں یار اپنی مرضی سے برطانیہ میں نہیں پیدا ہوا, اب میں تاج برطانیہ کا وفادار ہوں, میں اس کا آئین نہیں مانتا. السلام علیکم. کون زندہ رہنے دے گا؟ وعلیکم السلام. جی محمد امین صاحب جلدی ٹھیک ٹھاک ہے. بہت مسائل ہیں آج. ایک سوال کریں گے آپ صرف. مولانا صاحب. ہاں جی 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 جلدی. میں یہ ایک کتاب میں نے لی پچھلے دنوں تبلیغی مرکز رائے وین سے, اللہ سے شرم کیجیے. جی جی مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری. میں وہ جو اپنا سیرت نبی علیہ سلمان منصور پوری سمجھ بیٹھا, رحمت اللہ عالمین. ہاں جی وہ میں رحمت اللہ عالمین والے مصنف کو سمجھ بیٹھا. یہ کوئی دوسرے مولانا دوسرے ہیں یہ تو وہاں پہ اس میں سے بہت ساری چیزیں ایسی عجیب و غریب بیان کی ہوئی ہیں. شاہد صاحب آپ اپنا سوال مختصر کریں. ترغیب و تہذیب میں ایک کتاب کا ریفرنس دیا, ترغیب و تہذیب. اس میں کہا گیا ہے کہ مچھروں کو برا مت کہو, مچھروں کو برا مت کہو. اس طرح کی باتیں عجیب و غریب لکھی ہوئی. پتہ نہیں کیا لکھا جب تک عبارت سامنے نہ ہو. باقی آپ دیکھیں کہ جس کتاب کا حوالہ ہے نا ترغیب و ترہیب امام عبد العظیم المنذری کی, باقی انہوں نے ایسا کیا ہے کہ لوگوں کو ثواب بتائے جائیں, ایسی حدیثیں اکٹھی ڈرایا جائے, نام یہ ترغیب و ترہیب. اچھی کتاب ہے مگر وہ ہے رتب و یاب اس کا مجموعہ, کچی پکی ہر شے اس میں ہے. اب ہمارے دور میں محدث رسول علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کے 2 حصے کر دیے, صحیح الترغیب والترہیب, ضعیف الترغیب والترہیب. وہ لے لینی چاہیے, پھر پڑھے کہ یہ کمزور ہے یار ان کو چھوڑو, جو صحیح ہے ان کو لے لو. کتاب